سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 60۔ قریش کا تجارتی قافلہ۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ یہ مسجد سے نکل کر راستے میں دو انصاریوں کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دیکھ کر عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قباء والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگو خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگ قبلے کی طرف گھوم گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا۔ جب تک ممبر نہیں بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک پتے کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کی بجائے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کی سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، پرسکون اور خاموش ہو جاؤ۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو ممبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنت ہی کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا ہے۔ گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، جس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھے۔ یہ قریش کے بھی سردار تھے۔ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوس نے بتایا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہ ہدایت دی، تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجا وہ الٹ دو، اپنی قمیص کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو، اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا، انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ مشرکین جلد مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا۔ ابھی یہ مکہ پہنچا نہیں تھا کہ وہاں عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بعد میں یہ اسلام لے آئی تھی یا نہیں۔
روایت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایت کہتی ہے ایمان لائی تھی، کچھ میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خوف بہت خوفناک تھا، یہ ڈر گئی۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا خواب سنایا، لیکن اس شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہیں سنائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتقہ بنت عبد المطلب نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ابتخ کے پاس آ کر رکا۔ ابتخ مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار کر کہا، لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چھل کر بیت اللہ میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبہ کی چھت پر نظر آیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہیں۔ اس کے بعد وہ ابو قبیس کی پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہیں۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکھایا، پھر پتھر وہاں سے لڑکتا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم عاتقہ، تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عتبہ ملا، یہ ان کا دوست تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے خواب اس سے بیان کر دیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنایا۔ اس طرح یہ خواب آگے ہی آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف عام ہو گیا۔ مکہ میں اس خواب پر زور شور سے تبصرہ ہونے لگا۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جسے حضرت ابو سفیان نے بھیجا تھا۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمرو نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیوں، کیا یہ بات تم برداشت کر لو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال و دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہیں کی۔ وہ عاتقہ کے خواب کی وجہ سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا، عاتقہ کا خواب بالکل سچا ہے اور اس طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب خود نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھی، ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر بئر عتبہ بن نامی کوی کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن خدیجہ، براء بن عازب، اسید بن ظہیر، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ علیہم اجمعین شامل تھے۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔